یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ۔ صدق رسولنا الکریم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز گفتگو سے پہلے میں تمام ان افراد کی خدمت میں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں، اور خاص طور سے اپنے زمانے کے امام حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج اس پہلی ماہ مبارک رمضان میں پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آنے والے تمام ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عبادت اور اطاعت عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج سے یہ جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے روح رمضان، روح رمضان المبارک، تو اس عنوان کے تحت مسلسل آپ سے ہر دن جس عنوان کے تحت ڈسکشن ہوگا اور گفتگو ہوگی، وہ عنوان ہے مہتویت کا، اور ہم اور آپ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، ڈسکشن کریں گے مہدویت یعنی آخری امام کے حوالے سے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آخر ماہ مبارک رمضان تک جاری و ساری رہے گا۔ پہلے ہی مرحلے پر اور پہلے ہی دن میں تمام ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے اس پروگرام سے جڑیں، اور جو افراد جڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ نشر کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ باتیں اور بھی لوگوں تک پہنچیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے زمانے کے امام کو پہچان سکیں اور ان کی معرفت کو حاصل کر سکیں۔ مہدویت یعنی امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے ہونے والی گفتگو، بہت سے موضوعات ہیں اس سلسلے میں، یعنی یہ کلی عنوان ہے، ایک بڑا عنوان ہے، ایک بڑا موضوع ہے، جس کے تحت میں بہت سے چھوٹے چھوٹے عناوین آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے موضوعات آتے ہیں، بہت سے سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں ہیں، جو ہماری آنے والی جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کے ذہن میں ہے، ہمارے بچوں کے ذہن میں ہے، ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں ہے۔ بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں پتہ ہیں،
لیکن بہت سے ایسے بھی سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں نہیں پتہ، بلکہ ہو سکتا ہے بہت سے ایسے سوال ہی ہمیں نہ پتہ ہوں جو اس موضوع کے تحت ہو سکتے ہیں اور ہم نے کبھی ان پر دھیان نہیں دیا ہے۔ لہذا میں آج پہلا دن ہے اور دھیرے دھیرے گفتگو انشاءاللہ شروع ہوگی۔ پہلے دن ہی میں چاہتا ہوں کہ ایک اجمالی خاکہ ہمارے ذہن پر ہو کہ ہم ان ماہ مبارک کے ان تمام ایام میں 29 دن یا 30 دن جو گفتگو ہوگی اس کا خاکہ کیا ہے، ہم کن کن چیزوں کے بارے میں کوشش کریں گے جاننے کی، ہم کن کن چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے، کن کن چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ایک ہمارے ذہن میں اجمالی خاکہ آ جائے گا تو اس سے یہ آسانی ہو جائے گی کہ اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو کہ ہمارے لیے کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ نے سن رکھی ہوں گی اور سنتے رہتے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کچھ نئی چیزیں بھی ہوں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں جو ابھی تک آپ نے نہ سنی ہوں، جن کے بارے میں ہم لوگوں کو علم نہ ہو۔ تو یہیں سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کن باتوں کو زیادہ دھیان سے سننا ہے، کون سی نئی باتیں ہیں، کون سی باتیں ہیں جو ہم دوبارہ سن رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ اصل بحث میں داخل ہوں اور جو اصل مہدویت کا عنوان ہے یعنی ذات امام آخر اجر اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، ان کے بارے میں ڈسکشن ہو، اس سے پہلے کچھ مقدمات ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور وہ بھی حصہ ہیں اسی مہدویت کا، کہ اگر ہم ان کو نہیں جانتے ہیں تو شاید پھر ہم اس طریقے سے گفتگو نہیں کر سکتے، اس طریقے سے ڈسکشن نہیں کر سکتے، اس طریقے سے معرفت حاصل نہیں کر سکتے اپنے زمانے کے امام کی۔ ہم اصل مہدویت کی بحث میں داخل ہونے سے پہلے مثال کے طور پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ امامت کیا ہے، امامت کہتے کسے ہیں، امامت کا مفہوم کیا ہے، امامت کی ڈیفینیشن کیا ہے، امامت کی تعریف کیا ہے، کون ہوتا ہے امام، امام کی ضرورت کیا ہے۔ نبیوں کا سلسلہ تھا، انبیاء کا سلسلہ تھا، مرسلین کا تھا، رسولوں کا سلسلہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ امام کی ضرورت کیوں پڑی، کیا ضرورت ہے امام کی؟ پھر اگر امام کی ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہو گئی، امام کی ضرورت ہمیں پتہ ہو گئی، تو پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ امام کے اندر کون سے صفات ہوتے ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، وہ کن خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو ہمیں مہدویت کے پہلے یعنی اس باب میں داخل ہونے سے پہلے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ امام کسے کہتے ہیں، امامت کسے کہتے ہیں، امام کی ضرورت کیا ہے، اس کے اوپر دلائل کیا ہیں، کون سی دلیلیں امام کی امامت کے اوپر، امام کے ہونے کے اوپر کون سی دلیلیں، امام کی ضرورت کے اوپر کون سی دلیلیں۔ حالانکہ ہم یہاں پر بہت زیادہ وقت نہیں لیں گے اور بہت زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں کریں گے امام کے اوپر یا امامت کے اوپر، اور اجمالی طور پر بیان کریں گے، اور شاید ایک ایک دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر کے آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ ہمیں اصل بحث جو آخری امام کی ہے اس پہ گفتگو کرنی ہے، اور اس پہ سیر حاصل بحث کوشش کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ موضوعات کو ان چند دنوں میں یعنی جو 30 دن ہیں اس میں سمیٹنے کی کوشش کی جائے۔ تو اگر اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ امام کیا ہیں، امامت کیا ہے، امام کی ضرورت کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس امام کے ہونے کے اوپر، اس کی ضرورت کے اوپر عقلی اور نقلی دلائل کیا ہیں، تو اب ہم آگے بڑھیں گے، اور ایک سوال ہمارے ذہن میں جو آتا ہے وہ یہ کہ زمانے کے امام کی معرفت کیوں ضروری ہے، کیا ضرورت ہے کہ زمانے کے امام کی معرفت حاصل کی جائے۔ پھر اگر مان لیجئے حدیثوں کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے اور عقلی دلیلوں کے ذریعے یہ طے ہو گیا کہ نہیں معرفت امام بہت ضروری ہے، تو پھر یہ معرفت ہمیں حاصل کیسے ہوگی، ہم کیسے اس معرفت تک پہنچیں گے، کس طریقے سے ہمیں یہ معرفت حاصل ہوگی، اور اگر ہم نے یہ معرفت حاصل کر لی تو اب اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا،
اس کے کیا آثار ہماری زندگی پر نمودار ہوں گے. یہ وہ ساری باتیں جن کے بارے میں ہمیں مہدویت کے بارے میں جاننے سے پہلے امامت کی تھوڑی بہت باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو یہ ہے مقدمہ، یعنی پہلے امامت کے بارے میں تھوڑی بہت گفتگو کر لی جائے، جان لیا جائے، ڈسکشن ہو جائے، اور جب امامت ثابت ہو جائے گی تو پھر اب آخری امام کے بارے میں گفتگو ہوگی، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ مہدویت کہا جاتا ہے. یہ ہے اصل بحث ہمارے آخری امام سلطان عصر، روح کائنات، موعود ادیان، منجی بشریت حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں ہونے والی گفتگو کو کیا کہا جاتا ہے؟ مہدویت کہا جاتا ہے. یعنی امام مہدی سے ریلیٹڈ جتنی بھی گفتگو ہے اسے مہدویت کہا جاتا ہے، اور اس میں ڈھیر ساری چیزیں آتی ہیں. یعنی ذات امام زمانہ کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں. کون سی، اب اس کا دائرہ بہرحال بہت وسیع ہے، لیکن میں اجمالی طور پر یہاں بیان کر دوں کہ مہدویت کے دائرے میں کتنی چیزیں آتی ہیں. کون سی چیزیں؟ ایک تو خود امام کی ذات جو روح کائنات ہے، سلطان عصر ہے، صاحب الزمان ہے. اس کے علاوہ امام کا خاندانی جو سلسلہ ہے کہ آپ کس خاندان سے ہیں، والد آپ کے اور ان کے والد، اور سلسلہ نسب آپ کو کہاں سے جا کے ملتا ہے. اسی طریقے سے والدہ، ان کا سلسلہ کہاں سے جا کے ملتا ہے، آپ کہاں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، کب ولادت ہوئی. یہ ساری چیزیں تو اپنے آپ ہیں اس میں، لیکن اس کے علاوہ وہ جگہیں، یعنی ایک سلسلہ یعنی جن کا تعلق امام زمانہ سے، وہ مکانات، یعنی کہ صرف جہاں آپ پیدا ہوئے نہیں، وہ جگہیں، وہ مقامات، وہ مکان جو آپ سے منسوب ہے. مثال کے طور پر عراق میں مسجد سہلہ، ایران میں مسجد جمکران. یہ دو چیزیں جو عبادت کی جگہ ہیں، جو دو مسجدیں ہیں معتبر ہیں، اور جہاں جو منسوب ہیں ہمارے آخری امام سے. اس کے علاوہ بھی اور بھی جگہیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر امام آخر جب ظہور کریں گے تو کہاں سے ظہور کریں گے، وہ بھی جو ہے وہ مہدویت کے دائرے میں. کہاں جائیں گے، کہاں جنگ کریں گے، آپ کا لشکر کہاں جائے گا، کہاں آپ کا دارالحکومہ کیا ہوگا، یعنی کس جگہ کو آپ اپنی کیپٹل بنائیں گے، راجدھانی بنائیں گے. تو یہ جو ہے وہ کیا مکانات مہدوی ہیں جن کا تعلق کس سے؟ امام زمانہ سے. اسی طریقے سے زیارتیں، کون سی زیارات ہیں، کون سی دعائیں ہیں جو امام سے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس دائرے میں آتی ہیں؟ ایک کلی عنوان ہے مہدویت کا، اور اس میں جو یہ ساری چیزیں آتی ہیں. میں آج پہلا دن ہے اور اپنی گفتگو کو بہت اجمالی طور پر بیان کر رہا ہوں. ڈھیروں سوالات ہوں گے اور کوشش کی جائے گی کہ ان سوالوں کے جواب تک پہنچا جائے. کوشش کی جائے کہ جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں وہ محکم اور مستحکم ہوں، دلیلوں کے ساتھ ہوں، براہین کے ساتھ ہوں، اور ہمارے پاس دونوں طریقے کی دلیلیں موجود ہوں. نقلی دلیلیں بھی موجود ہوں، یعنی کتاب اور احادیث کی صورت میں، اور عقلی دلیلیں بھی موجود ہوں، تاکہ جو کتاب اور دین کو، شریعت کو ماننے والے نہیں ہیں، ان کے سامنے بھی یہ دلیلیں اگر پیش کی جائیں تو وہ عقل کے پیمانے پر ان دلیلوں کو قبول کر سکیں. میں بہت ہی کلی طور پہ اور بہت ہی خلاصتاً آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں آج کی گفتگو میں، اور پھر تفصیل سے انشاءاللہ یہ تفصیل ہمارے ذہن، یہ خلاصہ اگر ہمارے ذہن میں رہے گا تو ہم اسی خلاصے سے آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے اور تفصیلی گفتگو کریں گے. ہم اپنے آخری امام کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. یعنی اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے اور ان پہ گفتگو کرنی ہو تو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے. تو یہ 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد گفتگو بہت آسان ہو جائے گی. ایک ہے عصر ظہور، ایک ہے عصر حضور، ایک ہے عصر غیبت، ایک حصہ امام کی زندگی کا، اور ایک ہے عصر ظہور. امام آخر کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور پھر ایک حصے کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. عصر حضور، عصر غیبت اور عصر ظہور، یہ 3 حصے ہیں. ان 3 حصوں پہ ہم گفتگو کریں گے تفصیلی طور پر. پہلے عصر حضور کے بارے میں گفتگو ہوگی، پھر عصر غیبت کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور پھر عصر
ظہور کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں ان تینوں کی ڈیفینیشن بھی بتا دوں کہ میرا مقصود و منظور کیا ہے، اس عصر حضور و غیبت و ظہور کا کیا مطلب ہے۔ عصر حضور کا مطلب یہ ہے کہ وہ چند سال جو امام نے لوگوں کے درمیان رہ کے گزارے، اسے جو ہے وہ عصر حضور کہا جاتا ہے، اور یہ عرصہ بڑا مختصر ہے، اور وہ صرف کتنے سال کا ہے؟ 5 سال کا ہے، یعنی آپ کی ولادت سے لے کے 11ویں امام کی شہادت تک، یعنی سن 255 ہجری سے لے کے سن 260 ہجری، یہ 5 سال امام کے عصر حضور کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد عصر غیبت ہے، یعنی امام سن 260 ہجری سے لے کے اب تک کیا ہے؟ غیبت میں ہیں، پردہ غیب میں ہیں، اور ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ تیسرا مرحلہ امام کی زندگی کا عصر ظہور ہے، جو ابھی آیا نہیں ہے، آئے گا، یعنی غیبت ایک وقت وہ آئے گا کہ جب غیبت تمام ہوگی اور امام اذن الہی سے ظہور کریں گے، اور پھر وہ تمام باتیں کہ دنیا جو ظلم و ستم سے بھر گئی ہوگی اسے آپ عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو ہماری گفتگو انشاءاللہ مقدمے سے شروع ہوگی، اور ان 3 حصوں پہ آ کے پھر تفصیل سے ہماری گفتگو ہوگی، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں یوں ہی جاری و ساری رہے گا، اور روح رمضان ان جلسات کا عنوان ہے، اور یہ حقیقتاً یہ ایسا ہی ہے کہ روح رمضان حقیقت میں صرف اور صرف ہمارے آخری امام کی ہی ذات ہے، یعنی رمضان مبارک کی روح جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے امام کی ذات ہے، اور ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے امام کو زیادہ سے زیادہ پہچانیں، ان کی معرفت حاصل کریں، نیک دعاؤں کے ساتھ، اور پروردگار عالم سے مزید آخر کلام میں دعا گو ہوں کہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اور قبول فرمائیں، اور تمام وہ افراد جو اس پروگرام میں شریک ہیں، چاہے وہ اس پروگرام کو چلانے والے ہوں یا اس پروگرام کو دیکھنے والے ہوں، پروردگار ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں توفیق دے کہ ہم اپنے امام کی معرفت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔